وہ عورت روز اس نوجوان کو دیکھتی لیکن وہ بغیر اس کی طرف دیکھے سر جھکا کر گلی سے گزر جاتا۔ دیکھنے میں وہ کسی مدرسے کا طالب علم لگتا تھا لیکن اتنا خوبصورت تھا کہ وہ دیکھتے ہی اسے اپنا دل دے بیٹھی اور اب چاہتی تھی کہ وہ کسی طرح اس پر نظر کرم فرمائے، لیکن وہ اپنی مستی میں مگن سر جھکائے زیر لب کچھ پڑھتا ہوا روزانہ ایک مخصوص وقت پر وہاں سے گزر جاتا اور کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا۔ اس عورت کو اب ضد سی ہو گئی تھی۔ وہ حیران تھی کہ کوئی ایسا نوجوان بھی ہو سکتا ہے جو اس کی طرف نہ دیکھے۔ اسے ایسا سوچنے کا حق بھی تھا۔ وہ اپنے علاقے کی سب سے امیر اور خوبصورت عورت تھی، خوبصورت اتنی کہ جب وہ باہر نکلتی تو لوگ اسے بے اختیار دیکھنے پر مجبور ہو جاتے۔ اسے حیرت تھی کہ جس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں وہ خود کسی کو پسند کرے اور وہ مائل نہ ہو، اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرے۔ اپنے انا کی شکست اور خوبصورتی کی توہین پر وہ پاگل سی ہو گئی اور کوئی ایسا منصوبہ سوچنے لگی جس سے وہ اس نوجوان کو حاصل کر سکے، اس کا غرور توڑ سکے۔ آخر کار شیطان نے اسے ایک ایسا طریقہ سمجھایا جس میں پھنس کر وہ نوجوان اس کی بات مانے بنا رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ اگلے دن جب وہ نوجوان اس گلی سے گزر رہا تھا تو اس عورت کے دماغ سامنے آئی اور کہنے لگی، بیٹا میری مالکن تمہیں بلا رہی ہے۔ نوجوان نے کہا، اماں جی آپ کی مالکن کو مجھ سے کیا کام ہے؟ اس عورت نے کہا، بیٹا اس نے تم سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، وہ مجبور ہے، خود باہر نہیں آ سکتی۔ نوجوان اس عورت کے ساتھ چلا گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا جو عورت اسے بلا رہی ہے اس کا منصوبہ کیا ہے، وہ چاہتی کیا ہے۔ وہ تو اپنی فطرتی سادہ دلی کی وجہ سے اس کی مدد کرنے چلا گیا۔ اس کے ذہن میں تھا کہ شاید کوئی بوڑھی عورت ہے جو اپنے کسی معذوری کی وجہ سے باہر آنے سے قاصر ہے۔ نوکرانی نے اسے کمرے میں بٹھایا اور انتظار کہہ کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں وہی عورت داخل ہوئی۔ نوجوان بے اختیار اپنی نظریں جھکا لیں کیونکہ اندر آنے والی عورت بہت خوبصورت تھی۔ نوجوان نے پوچھا، جی بی بی جی آپ نے کون سا مسئلہ پوچھنا ہے؟ عورت کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنے دل کا حال کھول کر رکھ دیا اور کہا کہ میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میں ایک دفعہ تمہیں حاصل کر لوں۔ نوجوان یہ بات سن کر کانپ گیا اور کہنے لگا، اللہ کی بندی اللہ سے ڈرو، کیوں گناہ کی طرف مائل ہو رہی ہو؟ اس نے عورت کو بہت سمجھایا لیکن عورت پر تو شیطان سوار تھا۔ اس نے کہہ دیا، یا تو تم میری خواہش پوری کرو گے یا پھر میں شور مچاؤں گی کہ تم نے زبردستی میرے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی اور میری عزت پر حملہ کیا ہے۔ نوجوان یہ بات سن کر بہت پریشان ہوا۔ اس نے اپنی عزت کسی بھی طرح محفوظ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کی بات مانتا تو گناہ گار ہوتا، نہ مانتا تو لوگوں کی نظر میں برا بنتا۔ وہ علاقہ جہاں لوگ اس کی شرافت کی مثالیں دیا کرتے تھے، وہاں پر اس قسم کا الزام لگ جائے یہ اسے گوارا نہ تھا۔ وہ عجیب مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ دل ہی دل میں اپنا اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور اللہ سے مدد چاہی تو اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے عورت سے کہا، ٹھیک ہے میں تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے مجھے بیت الخلا جانے کی حاجت ہے۔ عورت نے اسے بیت الخلا کا بتا دیا تو نوجوان نے اندر جا کر ساری غلاظت اپنے جسم پر ملی اور باہر آ گیا۔ عورت اسے دیکھتے ہی چلا اٹھی کہ یہ تم نے کیا کیا؟ ظالم، مجھ جیسی نفیس طبیعت والی کے سامنے اتنی گندی حالت میں آ گئے، دفع ہو جاؤ اور نکل جاؤ میرے گھر سے۔ نوجوان فوراً اس کے گھر سے نکل گیا، قریبی ایک نہر پر اپنے آپ کو اپنے کپڑوں کو اچھی طرح پاک کیا اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے واپس مدرسے چلا گیا۔ نماز کے بعد جب سبق میں بیٹھا تو تھوڑی دیر بعد استاد نے کہا، آج تو بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے، کسی طالب علم نے خوشبو لگائی ہے؟ وہ نوجوان سمجھ گیا کہ اس کے جسم سے ابھی بدبو نہیں گئی، استاد جی طنز کر رہے ہیں۔ وہ اپنے آپ میں سمٹ گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد استاد جی نے پھر پوچھا، یہ خوشبو کس نے لگائی ہے؟ لیکن وہ خاموش رہا۔ آخر استاد نے سب کو ایک کر کے بلایا اور خوشبو سونگھنے لگا۔ اس نوجوان کی باری آئی تو وہ بھی سر جھکا کے استاد کے سامنے کھڑا ہو گیا۔
استاد نے اس کے کپڑوں کو سونگھا تو بہت خوشبو اس کے کپڑوں سے آ رہی تھی۔ استاد نے کہا کہ تم بتا کیوں نہیں رہتے کہ یہ خوشبو تم نے لگائی ہے؟ نوجوان رو پڑا، کہنے لگا استاد جی اب اور شرمندہ نہ کریں، مجھے پتا ہے میرے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے لیکن میں مجبور تھا۔ اور اس نے سارا واقعہ استاد کو سنایا۔ استاد نے کہا میں تمہارا مذاق نہیں اڑا رہا تھا، خدا کی قسم تمہارے کپڑوں سے واقعی ایسی خوشبو آ رہی ہے جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سونگھی، اور یقیناً یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ تم نے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو گندگی لگانا پسند کر لیا، لیکن اللہ نے اسی گندگی کو ایسی خوشبو میں بدل دیا جو کہ اس دنیا میں نہیں لگتی۔ کہتے ہیں اس نوجوان کے اب کپڑوں سے ہمیشہ ہی وہ خوشبو آتی تھی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ بھی اپنے گناہ سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو کوشش کریں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے کون سی چیز اور کون سا عمل پسند آ جائے اور اس کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہو جائے، اس کا اختیار صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور صدقے کی نیت سے اس کو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔